اور سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ ہے لیکن بہت تھوڑا ہے، بہت لمیٹڈ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دو مائنڈ سیٹ اور دو ٹائپ کے وہ بن رہے ہیں کیریکٹرز جو ہیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک قول ہے کہ مومن دنیا میں زیادہ راہ لیتا ہے، منافق مزین ہوتا ہے اور کافر عیش کرتا ہے۔ اب یہاں سے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب آ جائیں گے۔ جب ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچرز میں یا ایسے افراد کو اپنے ارد گرد جو نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سچ بولتے ہیں، لیکن ان کی زندگی تو اپیرنٹلی بڑی پرفیکٹ چل رہی ہے، بلکہ ہماری زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زیادہ راہ لے کر چل رہے ہیں، ہم بس بیئر منیمم کے ساتھ، بیئر منیمم سروائیول کٹ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں نا، جب آپ کی کوئی ایگزام ہے، ایمرجنسی سچویشن ہے، ایون آپ دیکھیں ٹریولنگ ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ منیملسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی چیز لے کر جانا ہے، میں نے زیادہ کیری نہیں کرنا، پھر اوور بیگیج بڑھ جائے گا، پھر اس کو سنبھال کے لے کر جانا پڑے گا، پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ جو بس ریکوائرڈ ہوتی ہے چیز وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے، اب اس میں ہم کوئی اپینڈسیکٹمی کا اور کولیسسٹیکٹمی کا اور اس طرح کے بڑے بڑے میجر پروسیجرز کے لیے یا سٹنٹنگ کے لیے وہ والے پروسیجرز کے لیے تو اکوپمنٹ نہیں رکھتے، ہم تو بیسک کٹ رکھتے ہیں اس میں، جو امیجیٹلی جو چیزیں ہمیں کسی بھی پیشنٹ کو ABCD اس کے لیے استعمال کے لیے ہمیں ضرورت پڑ سکے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ زیادہ راہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے منیملسٹ ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، لیکن بس اتنا اس پہ انویسٹ کرنا ہے جتنا مجھے وہ ڈیفالٹ سے ڈیزائن فیچر پہ لے کے جائے۔ منافق کیا کر رہا ہے؟ وہ گلیمر میں پڑا ہوا ہے، اس کو گلیمر چاہیے، اس کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈز چاہیے، وہ جہاں سے فائدہ نظر آتا ہے نا اس چیز کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، کہیں پہ دین کی بات کر رہا ہے، کہیں پہ گانے گا رہا ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے مکس پرسنالٹی ہے۔ اور کافر کیا کر رہا ہے؟ جو انکار کرنے والا ہے وہ یشی، وہ اپنی زندگی میں مزے لوٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لیو لائف ٹو، بس وہ تھرل ہے، مزے ہیں، انجوائے کرنا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں آگے آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دو کیریکٹرز تو بتا دیے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بتا دیا، یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسا فیوچر ان کے لیے نظر آ رہا ہے۔ ایک کو نظر آ رہا ہے، ایک ڈیزائن کر رہا ہے اور ایک ڈیفالٹ پہ چل رہا ہے، ایک نہیں اس کو چینج کرنا چاہ رہا۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں دنیا سے فائدہ جو اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کا جو لائف سٹائل ہے، کھانا پینا ہے، بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ اب یہ بڑا ہی ایک میٹر آف کنسرن ہے جس کو ہمیں بہت سیریسلی لے کر سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ کافر جو ہیں وہ کیا کریں، اپنے پیٹوں کو اور اپنے شرم گاہوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں۔ یعنی ایک جو جانور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جانور جو ہوتا ہے وہ اس کے مائنڈ میں صرف دو باتیں ہوتی ہیں، کھانا پینا اور اس کی جنسی ضرورت، سیکس۔ اس کو کوئی کسی انسٹیٹیوشن میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا، اس نے زندگی کو بس انجوائے کرنا ہے جتنی زندگی ہے، بس اس کو ایک پارٹنرشپ چاہیے اور کھانا پینا اسے مل جائے، بس دیٹس اٹ۔ اس کو نہ لباس کی فکر ہے، نہ اور زیادہ فردر ریلیشن شپ، ایکسٹینڈڈ فیملی نہیں ہے، اس نے دادا دادی نانا نانی کو نہیں ڈھونڈنا، میکا سسرال نہیں دیکھنا، اس نے اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ جانور ہوتا ہے۔ اور انعام ہم کہتے ہیں، بیسیکلی انعام کا ورڈ جو عربز خاص طور پہ کیملز کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن پھر اس سے وہ جو چوپائے جانور جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھیڑ بکری ہے، گائے ہے، ہرن ہے، زرافہ، ان سب کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن پھر بھی عرب کلچر میں انعام تب استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ سارا کیٹل ہے لیکن اس میں کیمل ضرور ہو، کیونکہ کیملز ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے تھے۔ تو کہا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ اب کافر جو ہے اس کو جانوروں کے ساتھ کیوں ایک اس کی سملی بنائی گئی، یہ مثال دی گئی، کیونکہ کافر کیا کر رہا ہے کہ دنیا میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ انسانیت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں، بہت سی ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ یہ برے لوگ اس طرح نہیں ہیں، جیسے آپ دیکھیں ایک جانور جو ہوتا ہے وہ دودھ دے رہا ہے، گوشت دے رہا ہے، اس اون دے رہا ہے، اس کی کھال ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے، ہر چیز استعمال ہو رہی ہے اس کی، لیکن وہ کیا ہے؟
تو اسی طرح سے جو کافر ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی بہت فائدہ دے رہا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا مسکنسیپٹ ہے، اس پہ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں نا مسلمان ایسے یہ نہیں کرتے، بیکاز مسلمان ایک زیادہ راہ لے کے جا رہا ہے، اس نے وہاں سے سوئفٹلی گزر جانا ہے، اس کا فوکس ایمان اور عمل صالح ہے. ہاں اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ ایمان اور عمل صالح بھی نہیں کر رہا، متاع والا کانسیپٹ بھی نہیں کر رہا، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے لائف سٹائل میں اور ایک کافر کے انکار کرنے والے کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پھر یہ کہ جانور اس کا فوکس ہی کھانا پینا ہے، اس نے حلال حرام کی تمیز نہیں کرنی، اس نے ٹریش سے بھی کھا لینا ہے. اب میرے گھر میں ایک پیٹ کیٹ ہے، تو ہم اس کو جو کھانا دیتے ہیں اس کا اسپیشل فوڈ ہوتا ہے، وہ بھی کھاتی ہے. لیکن اگر اس کو کوئی چیز ٹیبل پہ نظر آ جائے وہ چڑھ کے وہ بھی کھا لے گی. اس نے یہ نہیں تمیز کرنی کسی کا کھانا پڑا ہوا ہے یا یہ کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کچن کا دروازہ بھی بند رکھنا ہے، ٹیبل پہ انسپروائزڈ فوڈ نہیں چھوڑنا. وہ نہیں حلال حرام کا فیصلہ کر سکتا. تو کافر بھی کیا کر رہے ہیں، وہ صرف وقتی لذت کے لیے. اس کو آپ جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کریں کہ لک دس از ناٹ گڈ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، ڈزنٹ کیئر. وہ وہی کرے گا جو اس کا دل چاہے گا. پھر جانور جو ہوتا ہے وہ بے خبری کی زندگی گزارتا ہے، اس کو جہاں پہ بھی شیلٹر مل جائے وہ رہ لے گا. تو جو کافر انسان ہوتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو جتنا مرضی بتایا جائے کہ دیکھو اگر تم پڑھائی نہیں کرو گے تمہارا آگے فیوچر کیا ہوگا، اگر تم ایسے ہی رہو گے، نشہ کرتے رہو گے تو تمہاری فیملی پہ کیا اثر آئے گا، تم اپنے غصے کو مینیج نہیں کرو گے تو آگے تمہاری زندگی کیسی ہوگی. ماں باپ تو خاص طور پہ سمجھاتے رہتے ہیں بیٹا زندگی بڑی مشکل ہے، میرے بغیر پھر تمہیں بعد میں بہت چیلنجز آئیں گے. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ کیئر، دیکھا جائے گا، میں دیکھ لوں گا. اور بڑے بڑے ٹال کلیمز جو ہوتا ہے وہ انسان کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اینیملز ہوتے ہیں، یہ والے کیٹل جو ہوتے ہیں، ان میں اکثر ملٹیپل ان کے اندر گٹس ہوتی ہیں، سٹمک ہوتے ہیں جو ملٹیپل کام کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کیپیسٹی جو ہوتی ہے نا سٹمک کی بہت بڑی ہوتی ہے، تو یہ ڈھیر سارا کھانا پہلے اندر لے جاتے ہیں. جگالی کا کانسیپٹ پتہ ہے نا کیا ہے، ریومینیشن. یہ کیا ہوتی ہے ریومینیشن، کہ وہ ڈھیر سارا کھانا پہلے اندر لے کر جاتے ہیں اور پھر اسی میں سے کچھ ان کے واپس منہ میں آتا ہے، اور جب ان کے واپس منہ میں آتا ہے پھر وہ اس کو چیو کرتے رہتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ ہمارے گم کھاتے ہیں، سارا دن بیٹھ کے جگالی کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان نے کیا کیا ہے، انسان نے صرف کھانے کی جگالی نہیں کی، جیسے لوگ پان، نسوار، گٹکا، اس قسم کی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو منہ میں رکھتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فلیور اور سم تھنگ، بس کچھ ان کو چیو کرنے کے لیے ہر وقت چاہیے. نروس پرسنالٹیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم سوچوں کی بھی جگالی کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز کے ساتھ آتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ریومینیٹ بہت کرتے ہیں. ایک سوچ ہوتی ہے جو ہماری جان نہیں چھوڑتی، لگاتار ہمیں وہی سوچ آتی رہتی ہے اور ہم اسی سوچ کے لوپ میں رہتے ہیں. یہ جانوروں سے جو تشبیہ دی گئی ہے، دس از ناٹ اے اسمال میٹر، اس میں بہت سارے میسیجز ہیں. اور پھر کیا کہا گیا سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں اینڈ میں آ رہا ہے، وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے. مسوا، مسوا کیا ہوتا ہے کہ جو ایکچول رہنے کی جگہ ہے. جیسے کوئی اگر آپ کو پوچھے آپ مطلب یہی رہتے ہیں اسلام آباد میں، آپ کے مطلب نہیں ہم یہاں رہتے ہیں لیکن وی بلانگ ٹو سو اینڈ سو ولیج، سو اینڈ سو سٹی، ہمارا آبائی گاؤں آبائی گھر وہ ہے. تو ان کا بھی جو آبائی ٹھکانہ ہے جہاں انہوں نے جانا ہی جانا ہے، جہاں انہوں نے پرماننٹلی رہنا ہے، وہ کیا ہے، وہ نار ہے، آگ ہے. اب آپ سوچیں ایسے انسان کی زندگی انکار کرنے کی وجہ سے کتنی مشکل ہو جاتی ہے. دنیا میں بھی وہ غلط فیصلے کر رہے اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی میں ایمٹینس ہے، اور جب وہ آخرت میں جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو ایک ٹارچر ملنا ہے. بہت سے لوگ جب زندگی میں غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو وہ جب کئی دفعہ لوگ جیسے سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، یا کئی دفعہ لوگ جو ہیں اور ادروائز غلط فیصلے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو جی اس دنیا سے جان چھوٹ جائے، اس میں بڑی اذیت میں ہوں. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے ایمان اور عمل صالح کے بغیر ایسی بات کی یا ایسی سوچ رکھی تو وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے، وہاں پہ بھی مشکلات ہیں. اور جیسے ہی آپ ایمان اور عمل صالح کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ سیلف ہارم کی تھاٹس، انزائٹی، پینک اٹیکس اور یہ سوسائڈل تھاٹس، یہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
میں کئی ایسے بچیوں کو دیکھتی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پھر بھی ایسی تھاٹس آتی ہیں. دیٹ از بیکاز آپ نے ایمان اور عمل صالح کو صحیح طرح انٹرنلائز نہیں کیا, سپرفیشل لیول پہ لیا. تو سپرفیشل لیئرنگ کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور قرآن مجید میں بار بار بتایا جاتا ہے, جیسے سورہ لقمان کی آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے, ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا سا, پھر ہم انہیں مجبور کریں گے انہیں سخت عذاب کی طرف, کھینچ کے ڈریگ کر کے ان کو لے کے جایا جائے گا. They will be left with no other option. دنیا میں بھی ہر ایک ان کو ڈریگ ہی کرنا پڑتا تھا. اماں ابا بھی ڈریگ کر کے پڑھا رہے ہیں, پھر فیل ہو رہے ہیں, ڈریگ کر کے ریلیشن شپ میں سے نکل رہے ہیں, ڈریگ کر کے اچھی گیدرنگز میں لے کر جانا پڑتا ہے, کلاسز میں بھی ڈریگ کر کے لانا پڑتا ہے, تو آخرت میں بھی وہ اسی انجام پہ جائیں گے. تو اگر ہم اس اگزامپل کو دیکھ کر یہاں تک سمجھیں کہ کیا ہمیں بات پتہ چلتی ہے, انسان اور جانوروں کے اندر جو چیز ایک ہمیں سملی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے, دے آر بوتھ ڈیزائر بیسڈ. یہ خواہشات کے اوپر بہت زیادہ چلنے والے ہیں. جانور بھی خواہشات پہ چلتا ہے, انسان بھی خواہشات پہ چلتا ہے. لیکن انسان کو اسی لیے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات, کہ وہ خواہشات اس کے اندر ہیں, اس کا بھی دل چاہتا ہے ہر وقت کھانا پینا, ریلیشن شپ. اب آپ دیکھیں ہم ایسے فتنوں کے دور میں ہیں کہ پہلے ریلیشن شپس کا مطلب یہ ہوتا تھا اٹس این اپوزٹ سیکس ریلیشن شپ. لڑکی کو لڑکا پسند ہے, لڑکے کو لڑکی پسند ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ماں باپ کو بتاتے تھے مجھے امی ایک لڑکا پسند ہے, تو جوتا آتا تھا کہ تمہیں میں نے بغیرت پڑھنے کے لیے بھیجا تھا یا یہ کہ لڑکا پسند کرنے کے لیے بھیجا تھا. اچھا اب جب کوئی لڑکی ماں باپ کو بتاتی ہے, وائس ورسا ٹو, لڑکا بتاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں شکر ہے سیم سیکس نہیں پسند کر لیا, کیونکہ اب تو یہ بہت بڑا چیلنج ہونا شروع ہو گیا. یہ LGBTQ موومنٹ جو QR موومنٹ سے شروع ہوئی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے سیم سیکس ریلیشن شپ پہ چلے گئے. دیز آر آل ڈیزائر بیسڈ. ہم جتنا مرضی اس کو کہہ دیں جینیٹک نیچر ہے, یہ ہے وہ ہے, دین کی بات کو ڈینائی کریں, آپ پڑھ لیں انہی کے اپنے لٹریچرز پڑھ لیں, دے آر ناٹ ایون فوکسڈ کہ یہ چیز ہے کیا اور اس کے اثرات کیا کیا ہو رہے ہیں, کتنی کنفیوژنس کریٹ ہو رہی ہیں. پھر اسی طرح جانور کھانے پینے پہ رہتا ہے اور ہمارا بھی سارا دن یہی فوکس ہے کہاں کھائیں کیا کھائیں. گھر میں بھی ہماری یہی لڑائیاں ہیں, ماں باپ بھی اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں, بچہ کھاتا نہیں, بچہ موٹا ہوتا جا رہا ہے, وزن ہے کہ پھیل رہا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں کھاتا نہیں. اور جوان ہو کے بھی پھر ہم نے کھانا ہے تو جنک کھانا ہے, وہی ٹریش جہاں مرضی کھڑے بیٹھے, کوئی ایٹیکیٹس نہیں, کوئی مینرز نہیں, کوئی ٹائمنگز نہیں, جب دل چاہ جو دل چاہ ہم نے کر لیا. اسی طرح جانور کوئی اس طرح سے اللہ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہوتا, نظر آتا ہمیں, ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے. پھر جانور نے کوئی کھانے کی کوئی کوانٹٹی نہیں مقرر کی ہوئی. اب ڈال دیں, مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے فش لی تو ایکویریم چھوٹا سا لیا بچوں کے لیے. اب ہمیں نہیں پتا تھا, انہوں نے فوڈ دے دیا کہ جی فوڈ ڈال دینا. کتنا ڈالنا ہے؟ تھوڑا سا ڈالنا ہے. اپنی طرف سے تھوڑا سا ہی ڈالا, اگلے دن دیکھا تو فشز جو ہیں وہ مری ہوئی اوپر آئی ہیں. بھی کیا ہو گیا؟ وہ تو جی 2-3 قطرے ڈالنے تھے, آپ نے 10 قطرے ڈال دیے ہیں. اچھا اتنا تھوڑا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنا ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی مقدار جو ہے نا ہم نے وہ مقرر نہیں کی ہوتی, ٹھوستے جاتے ہیں اور پھر وہی بات ہے کرونک ایلمنٹس کے ساتھ رہتے ہیں. پھر کوئی ادب اداب نہیں ہوتا ان میں, کوئی وہ ڈسٹنکشن نہیں ہوتی کہ یہ اچھا ہے یہ ہیلدی ہے. بتا رہے ہیں کوڑے سے کھا رہے ہیں, ٹریش سے کھا رہے ہیں, ہم بھی یہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جنک فوڈ اور پھر کھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہاں اس سے کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے لیکن کھا رہے ہیں. مجھے شوگر ہے لیکن گلاب جامن لڈو نہیں چھوڑنا, وہ ضرور کھانا ہے. بیکری آئٹم بہت انہیلدی ہوتے ہیں لیکن چلو چلتے ہیں کیک کھاتے ہیں اور ڈونٹس کھاتے ہیں, ساتھ ساتھ کلیم بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تصویریں سوشل میڈیا پہ پڑھ بھی رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں کہ فزی ڈرنک سے لوگ باتھ روم دھو رہے ہیں, ٹوائلٹ دھو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں میں اندر سے کلینز ہو جاؤں گی بالکل کھانا کھانے کے بعد, اور میں تو فزی ڈرنک نہیں چھوڑ سکتی. ہاں میں نے دیکھا ہے اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے, چلو کوئی بات نہیں, آئی برن اٹ ان دا جم. نہیں, وہ جو آپ کی کرونک انفلیمیشن باڈی میں ہو جائے گی وہ کیلوریز برن کرنے سے نہیں جائے گی, اور اس پہ بھی اب بہت سا پروون ڈیٹا ہے. پھر یہ کہ دوسروں کا حق مارتے ہیں. آپ ایک بوٹی رکھ دیں اور وہاں پہ 2 بلیاں 2 کتے کوئی بھی اور جانور لڑنا مرنا شروع کر دیں گے اس پہ. ہمارا بھی یہی حال ہے. شادیوں میں دیکھ لیں, 30 ہزار کا 60 ہزار کا ڈریس پہنا ہوگا,
لیکن وہ کھانا ہم جب کھانا کھلتا ہے تو ہم ایسے ہی ہوتے ہیں کتے بلیوں کی طرح اس کھانے پہ لڑ رہے، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کبھی وہ قورمہ اور وہ بریانی وہ چاول نہیں کھائے جو ہر شادی پہ وہی سرو ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی وہ چیز نہیں کھائی. ایسے ہم ڈالتے ہیں کھانا. اور وہی بات ہے کہ اگر 300 لوگ انوائٹیڈ ہیں تو انہوں نے جو سیلڈ رکھا ہوتا ہے وہ 300 لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، وہ ہم ان ون سویپ ایسے کر کے یوں کیا اور اپنی اس سے نا ساری پلیٹ میں ڈالا، پھر اشارہ کیا میں نے سارا سیلڈ ڈال لیا، کسی کے لیے نہیں چھوڑا. اور کتنے کیا مینرز اور ہمارے ایٹیکیٹس ہیں، اور حلال حرام کی ہمیں بالکل بھی تمیز نہیں ہوتی. تو یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل پتہ چلتا ہے، کھانا پینا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے جانور سے کیونکہ کافر کو تشبیہ دی گئی نا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے پہ فوکس کریں. کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں آتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلال اور پاک. حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، جنک نہیں کھاؤ. ڈونٹ ڈسٹروائے یور لائف. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہنڈرنس یہ ہے کہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں نا وہ خود کیونکہ ان کانسیپٹس میں کلیئر نہیں ہے. یعنی ایک اگر ہیلتھ ایکسپرٹ پانی نہیں پی رہا، ہیلدی نہیں کھا رہا، ایکسرسائز نہیں کر رہا، اپنی سلیپ کو ٹھیک نہیں کر رہا، اپنے پیرامیٹرز کو ہیلدی نہیں کر رہا، وہ اگلے کو کیا بتائے گا؟ وہ نہیں بتا سکتا. وہ کبھی بھی پیشنٹ کو صحیح ساؤنڈ ایڈوائز نہیں دے گا، وہ ہمیشہ اس کو غلط ایڈوائز دے گا. ہاں کھا لو، یا ون لائنر بولے گا پرہیز کرو. پیشنٹ باہر نکل کے سوچے گا کیا پرہیز کروں، مطلب برفی آدھا کلو کھا سکتا ہوں کہ نہیں. اس کے دماغ میں تو ایسی باتیں چل رہی ہیں. ہم نے کوئی اس کو ڈیٹیل فارمیٹ ہی نہیں دیا، ہمارے پاس اپنے خود نہیں نا ہوتا، ہم خود نہیں اس کو پریکٹس کر رہے ہوتے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ. یعنی آپ دیکھیں، اگر آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، جب آپ اپنے کھانے کے اوپر فوکس کریں گے نا، اس کی ٹائم مینجمنٹ ٹھیک ہوگی، اس کی کوانٹٹی ٹھیک ہوگی، اس کی کوالٹی امپروو کریں گے، آپ دیکھیں گے اٹ ول امپیکٹ یور پرسنالٹی. آپ کے موڈز بہتر ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت ریسرچ ہے کہ جو لوگ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں ان کو موڈ ڈس آرڈرز زیادہ ہوتے ہیں. اور ہم کئی دفعہ یہ موڈ خراب ہے چلو جی آرڈر کرو، ہم وہی کام زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہم ایک وشیس سائیکل میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ اگر اپنی یہ اس کھانے پینے کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی کو امپروو کرتے ہیں، آپ کی پوری پرسنالٹی ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا انرجی لیول کہیں اور چلا جاتا ہے، آپ کے اسکن کا گلو کہیں اور چلا جاتا ہے، آپ کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ انہینس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس پہ بھی ریسرچ ہے کہ جو لوگ سیلڈس زیادہ کھاتے ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کریمی سیلڈس، ہیلدی سیلڈس جو لوگ کھاتے ہیں، فروٹس زیادہ کھاتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بڈس چینج ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو زیادہ اور ہیلدی لائف سٹائل کی طرف لے کر جاتے ہیں، پلس ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جاتی ہے. تو نیگیٹیوٹی جس انسان میں ہوتی ہے اس کو اپنے کھانے پینے پہ توجہ دینی ہوتی ہے. جب تک آپ کھانے پینے پہ توجہ نہ دیں آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 141 میں آتا ہے کھانے پینے کی بہت ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باغات پیدا کیے، کھجوریں ہیں، زیتون ہے، انار ہیں، پھل ہیں، اور اس کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ میسج دیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن ساتھ کیا کہ اسراف نہیں کرنا، اوور ڈوز نہیں دینی. اگر آپ اسراف کریں گے کسی بھی معاملے میں کھانے کے تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ کی پوری باڈی جو ہے یا آپ کا پورا لائف سٹائل جو ہے وہ اسراف کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. پھر سورہ عبس کی آیت نمبر 24 کو اگر آپ دیکھیں اس میں آتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف دیکھے کیونکہ کھانا ہمیں بہت سارے میسیجز دیتا ہے. کھانا ہمیں مائنڈ فلنس سکھاتا ہے، کھانا ہمیں گریٹیٹیوڈ کی طرف لے کر جاتا ہے، کھانا ہمیں پازیٹیوٹی دیتا ہے، کھانا ہمیں انرجائز کرتا ہے، کھانا ہمیں وزڈم سکھاتا ہے کہ چوائسز کیسے کرنی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا، آپ جتنے بھی فیصلے کر لیں کہ میں نے ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد ہزاروں افراد ایسے ہیں جو وہ نہیں ہیلدی ایٹنگ کر رہے، آپ ان سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو بی انٹیگریٹڈ ود دیم. تو اب آپ کیسے اپنے آپ کو مینیج کریں گے؟ وہ سارا سسٹم ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، کس طرح میں نے آگے بڑھنا ہے. اور اسی لیے کھانے پینے کی جہاں بات آتی ہے تو ایسی بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے جہاں پہ اسی طرح
کھیتی لگانے کا ذکر، زیتون درخت، کھجور کے درخت، انگور اور قسم کے پھل. پھر کیا کہا گیا؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کھانا کھاتے ہوئے غور و فکر کرنا، یہ چیز ایسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائی. آم کھا رہے ہیں، اورنج کھا رہے ہیں، تربوز کھا رہے ہیں، چیریز کھا رہے ہیں، بیریز کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو آٹو امیون ڈیزیزز کو ٹریٹ کر رہے ہیں ود بیریز. اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اس میں. اسلام آباد میں تو اسپیشلی 1-2 شاپس ہیں جہاں پر آپ کو بلو بیریز اور طرح کی بیریز مل جاتی ہیں. تو میں تو جب کسی کے گھر جاتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کیک پیسٹری کے بجائے یا وہ بیریز لے گی، اتنے کا کیک آئے گا، اتنے کی تھوڑی سی بیریز آئیں گی، یا تھوڑے سے نٹس لے گی یا اولیو آئل لے گی. یعنی آپ کسی کو جا کے، کوئی آلریڈی بیمار ہے اس کے لیے پھر کیک لے کے جا رہے ہیں کریمی، اس کے لیے پھر وہ انہیلدی پروڈکٹ لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ایمان اور عمل صالح کے بارے میں نہ سوچیں، وہ جانوروں والے شہوات اور جو ان کی ڈیزائرز ہیں وہ اوپر آنی شروع ہو جائیں، ان کو ہم بڑھانا شروع کر دیں. اور آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی نا، وافر پھلوں کی دعا کی تھی جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی تھی. وہاں پر جب کعبہ کو بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے تاکہ ہم شکر گزار، لعلہم یشکرون، تاکہ ہم تیرا شکر ادا کریں. یعنی کھانا گلٹ کے لیے نہیں ہے، گلٹ فری کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں. کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. وہ آپ کو پھر وہی بات ہے، آپ کے دل میں سکون آئے گا. آپ کہیں گے واہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں، کتنے مزے کی چیزیں بنائی. آئی جسٹ لو ایٹنگ، آئی انجوائے ایٹنگ. کیونکہ میں لائف سٹائل کے اوپر بہت بات کرتی ہوں لیکن ساتھ ہی میں کہتی ہوں میں فوڈی بھی ہوں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کانفلکٹ میں ہیں یہ دونوں باتیں. میں کہتی ہوں نہیں، یہ کہتے ہیں لو ابھی آپ نے ہمیں اتنا لمبا لیکچر دیا، اب آپ بیٹھ کے یہ کھا رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں ہاں، آئی ٹرائی ٹو ایٹ مور ہیلدی، آئی میک ہیلدیئر چوائسیز. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو کیا کھا رہے ہو، کس طرح کھا رہے ہو، کس چیز کو انٹرنلائز کر رہے ہو، اس کے بارے میں سوچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اور تمہارا اپنے غلام کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے. یعنی خود بھی کھانا، سیلف کیئر سے بات شروع ہو رہی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میری خیر ہے چلو باقی سب لوگ کھا لیں. نو، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ود یور اون سیلف. اپنی فیولنگ، اپنی چارجنگ جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو یہاں تک ہمیں کیا سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے ڈیفالٹ فیوچر پہ نہیں رہنا، مجھے ڈیزائن فیوچر پہ جانا ہے. مجھے اپنے لیے وائزر چوائسیز کرنی ہے. وہ وائزر چوائسیز آخرت کے لیے جو ہیں اس میں کھانا پینا بہت انٹیگرل پارٹ ہے. اگر میں کھانے پینے کے معاملے میں کیئرفل ہونا شروع ہو جاؤں گی تو میری پرسنالٹی ٹرانسفارم ہوگی اور میرے لیے ایمان اور عمل صالح بھی آسان ہوگا. میں نے اگر جنک کو انکار کر دیا، صحیح چیز پہ میں نے سٹینڈ لے لیا کہ میں نے یہ نہیں کرنا چاہے سب لوگ بھی کر رہے ہیں، تو میرے لیے بہت سے اور پیئر پریشر والے جو فورمز ہیں ان کو انکار کرنا آسان ہو جائے گا. میں وہاں پر بھی صحیح چوائسیز کی طرف جانا شروع کر دوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.